السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اور سب سے پہلی تخلیق قلم۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ آپ گھر واپس آتے تو سیدہ خدیجہ آپ کا پیار سے محبت سے آپ کا استقبال کرتی، بیٹیاں اپنے بابا سے لپٹ جاتی، آپ انہیں پیار کرتے، گود میں اٹھاتے، ان سے باتیں کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، اور سید علی علیہ السلام اور زید بن حارثہ بھی آپ کی توجہ طلب کرتے، آپ ان سے بھی محبت کرتے۔ سیدہ خدیجہ کے یہ لمحات زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات تھے۔ آپ کی شادی آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہار لے آئی تھی زندگی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اور بچوں کی محبت کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ واوا جادا کا دا علم فہدا، ہم نے آپ کو ناواقف راہ پایا تو پھر ہدایت عطا کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدیم شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ خشک ریگستانی علاقہ، نہ کوئی کھیت، نہ درخت، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں، لوگ اونٹ اور بکریاں پال کر گزارا کرتے ہیں۔ مگر اس مکہ کی شان، نہ یہاں پر گھاس اگتی ہے، نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین کو آسماں بھی چھپ کے ملتے ہیں۔ کائنات میں رب کا سب سے پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے یتیم، ماں کی شفقت سے محروم، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دادا، نہ چچا، اللہ نے کوئی دنیاوی سہارا چھوڑا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زندگی کو نمونہ بنایا، امت کے لیے نمونہ بنایا۔ اللہ کریم نے ایسی سلیم فطرت عطا کی تھی، نہ کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا، نہ کبھی کوئی منت مانی، نہ بتوں کے آگے سر جھکایا، نہ بتوں کے آگے رکھا ہوا کھانا کھایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہے۔ آپ غار حرا میں راہ حق کی تلاش میں دن اور رات گزارتے ہیں۔ یہ وہ مقدس اور خوش قسمت جگہ ہے جہاں آپ کے دادا بھی رمضان جو تھے وہ غار حرا میں گزارتے تھے، اور غار حرا سے خانہ کعبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلی آیات کا غیر متوقع نازل ہونا، یعنی آپ تو اس کا انتظار کہ وحی ہوگی یا آیات نازل ہوں گی، ایسا ہی تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور انہیں وہ اس بات سے بے خبر تھے، آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ آپ غار حرا میں، اچانک جبرائیل کی آمد اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے لڑکھڑاتے کانپتے گھر آ گئے۔ غار حرا میں پہلی وحی اترتی ہے 600 سال کے طویل وقفے کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، زمین کا آسمان سے بلکہ آسمان کا زمین سے وحی اور نبوت کے ذریعے تعلق قائم ہوا، علم کے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑا گیا۔ کلمے کی ابتدا، وحی کی ابتدا اقرا کلمے سے ہوتی ہے۔ اسی غار میں پہلی وحی میں قلم کو بھی فراموش نہیں کیا گیا۔
اگر آپ قلم کو تلاش کرنے نکلتے مکہ میں تو اسے شاید ورقہ بن نوفل یا کسی کاتب کے جو دیار عجم سے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آیا۔ ترمذی کی روایت ہے، حدیث ہے کہ جب اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا لکھ، قلم نے کہا یا الہی کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ۔ چنانچہ ہر وہ چیز جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے لکھ دی گئی فی کتاب مکنون۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مبارک مہینہ، پیر کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے سوا کسی اور کو وہاں مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ جبرائیل علیہ السلام سبز رنگ کے ریشم پر سنہری حروف سے لکھی ہوئی سورۃ العلق کی 5 آیات لائے ہیں اور پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں۔ اس نبی امی کو، ایک امت امی کے نبی کو، جہاں مکتب نہ دارالعلوم، پہلی وحی نازل ہوتی ہے پڑھیے۔ اس کی ابتدا عابد میری عبادت کرو سے نہیں، صلی نماز پڑھو سے نہیں، بلکہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، آئی ایم ناٹ اے ریڈر۔ اس فرشتے نے آپ کو سینے سے لگایا اور زور سے آپ کو کھینچا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے اس بار پھر آپ کو سینے سے لگایا اور پہلے سے زیادہ زور سے دبایا اور پھر کہا پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جسے آپ رب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، اب اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو اللہ کے کلام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے کلام کی ہیبت اپنی جگہ پر موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرد تھا، آپ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے میری طرف آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لیا، پوچھا آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا۔ آپ پہ اتنی خوف کی کیفیت آئی تھی ان آیات کی۔ فرشتے کا غار حرا میں دیکھنا اور اللہ کے پیغام کو وصول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون محسوس کیا تو پھر پورا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنایا۔ کہا خدیجہ میرے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، میں زمین پر بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد کھڑا ہوا، پھر میری ٹانگیں کانپنے لگی، میں پھر بیٹھ گیا، پھر میں غار سے باہر آیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر کا آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ مجھے آواز آئی محمد۔ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ یہ آواز آسمان سے آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، میں نے اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کی ہیبت دیکھ کر میں اور بھی ڈر گیا اور کہا اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجہ رسالت سے شناسہ تھیں، تمام آسمانی کتب کا پر انہیں عبور حاصل تھا۔ بڑے پیار سے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، غریبوں مسکینوں بے کسوں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں،
جس انسان میں یہ خوبیاں موجود ہوں اللہ کریم خود اس کا محافظ ہے۔ سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ اور اپنی کیفیت جو تھی وہ بیان کی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور تمہاری مدد کرتا، تمہاری قوم تمہیں ساحر اور کذاب کے نام سے پکارے گی۔ کاش میں تمہاری مدد کے لیے اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو، تم اس امت کے نبی ہو، تم اس امت کے نبی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا، کیا میری قوم مجھے میرے یعنی وطن سے نکال دے گی، مکہ سے؟ کیونکہ آپ کو تو مکہ کا بڑے سے بڑا سردار، آپ سے تعلقات قائم رکھنے کا خواہش تھا، آپ کی بہت اور عزت احترام تھی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، جو بھی اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوا۔ ورقہ بن نوفل کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون آ گیا۔ ورقہ بن نوفل کچھ عرصے کے بعد جو تھے اس واقعے کے بعد وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو جنت کے باغوں میں دیکھا ہے۔ تو ایک روایت کے مطابق سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ نے اعلانیہ دعوت دینی شروع نہیں کی تھی، اس سے پہلے ورقہ بن نوفل جو تھے وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ قرآن کریم کی پہلی وحی کی پہلے آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، جانتے تھے۔ حکم ہوتا ہے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے ساری کائنات اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کا ذکر کیا کہ کس حقیر چیز سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ کریم کا انتہائی کرم کہ اس حقیر حالت سے انسان کی ابتدا کرنے کے بعد اس کو عروج کی منزل پہ پہنچایا، صاحب علم بنایا، اس کو قلم کا استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا۔ یہ وہ مقدس آیات ہیں جن کے پڑھنے سے علم کے دروازوں تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے نظر آتے ہیں۔ خود بھی ان 5 آیات کو یاد کیجئے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیے۔ اس کا نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا علم، ذہانت اور حافظے میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ جو شخص روزانہ سورۃ الگ کی تلاوت کی عادت ڈالے، اس کے علم میں دین اور علم اور حافظے میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ امتحان میں اعلیٰ کامیابی کے لیے طالب علم کو امتحان میں فجر سے پہلے اس کا پڑھنا اور امتحان کے بعد پڑھنا اعلیٰ کامیابی کی اللہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔ امتحان میں بچوں کے شاندار نتائج کے لیے والدین 21 دن سورۃ الگ کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی برکات ہمیں عطا فرمائے۔